السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ رب سے دعا ہے آپ سب خیر عافیت کے ساتھ ہوں، ہمیشہ کی طرح ایمان اور عمل کی بہترین حالت میں ہوں، اور اس رب سے دعا ہے وہ ہم سب سے راضی ہو جائیں، اپنی رضا کے کام ہم سے لے لیں، ہم سب کی نیتیں اپنے لیے خالص کر لیں، آخرت کا ایمان ہمارے دلوں میں ڈالیں اور اپنا قرب نصیب فرمائیں۔ آمین آمین یا رب۔ اور اس کے علاوہ آپ سب کے لیے دعا ہے، جو بھی میری سسٹر یہاں پہ اٹینڈ کریں گی اور میرے ساتھ جو میں پڑھا رہی ہوں اس کو ریوائز کریں گی، ریپیٹ کریں گی، پریکٹس کریں گی، تو رب سے دعا ہے کہ اس لکھنے کو جو آپ یہاں ریپیٹ کریں گے اور جو لکھیں گے آپ، اس کو آپ لوگوں کے لیے بخشش کا سامان بنائے میرا رب، اور قیامت والے دن اس کے اجر سے محروم نہ فرمائے۔ اور لکھنا کیا ہے؟ ڈن کے لیے آپ لوگ ڈی لکھیں گے، اوکے کے لیے آپ لوگوں نے کے لکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس سے مجھے پتہ چلے گا کہ آپ لوگ میرے ساتھ ہیں اور الحمدللہ آپ لوگ پریکٹس کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ بس اپروو ہوتا ہے تو پھر انشاءاللہ ہم سٹارٹ کرتے ہیں اللہ کے حکم کے ساتھ۔ ایک آنکھ نظر آ جاتی ہے تو پھر ہم شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ الحمدللہ اپروو ہو گیا ہے، شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری، رب اشرح لی صدری، ویسر لی، ویسر، ٹھیک ہے؟ سا کے نیچے کسرہ ہے اور را باریک پڑی جائے گی اور جماؤ دیں گے سین کو، ویسر لی امری، ویسر لی امری، واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی، وَاجْعَل لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، یہاں لام پہ ہم نے جماؤ دینا ہے، ٹھیک ہے؟ وَاجْعَل لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، آمین یا رب۔ اچھا جی، سب سے پہلے ہمیشہ کی طرح ہم اپنا قاعدہ جو ہے اس کو انشاءاللہ اپنے لیسن کو پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ لیسن ہمارا کیا ہے؟ تدریبات علی السکون، ٹھیک؟ اور انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح سب سے پہلے ہم نے پریکٹس کن کی کرنی ہے؟ لیٹرز کی کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ آپ لوگوں کو پورا آ رہا ہے نا پیج نظر یہ والا، ٹھیک ہے؟ پورا آئے، سٹینڈ میں نے کچھ ایسے سیٹ کیا تھا یہ ہل جاتا ہے کہ پورا آپ کو پیج نظر آئے، ٹھیک ہے؟ الحمدللہ میرا خیال ہے نظر آ رہا ہے، اسٹریٹ بھی ہے، ٹھیک ہے؟ شروع کرتے ہیں۔ الدرس الاول، الحروف الہجائیۃ المفردہ، الف، با، تا، ثا، جیم، حا، خا، دال، ذال، را، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، عین، غا، غین، فا، قاف، کاف، لام، میم، نون، واو، واو، ہا، حمزہ، یا، الحمدللہ۔ اب آ جاتے اپنے لیسن کی طرف، ٹھیک ہے؟ الحمدللہ ہمارے یہ 2 پیجز ہو گئے، فرسٹ اینڈ سیکنڈ،
اور آج انشاءاللہ یہ والا پیج بھی ہم کمپلیٹ کریں گے اور نیکسٹ پیج انشاءاللہ ہم سٹارٹ کریں گے. ٹھیک ہے، تو چلیں شروع کرتے ہیں. فا فتح فا، را فتح غین سکون رغ، فرغ، تا فتح تا، فرغ تا، فرغ تا، تأتون، تأتون، يسقون، يسقون، يفعلون، يفعلون، يعملون، يعملون، يعلمون، يعلمون، يضحكون، اس کی الگ سے پریکٹس کیجیے گا. دو جو ہے اس کو آپ نے کیونکہ سکون کے ساتھ ہے تو ساری خوبیاں اس کی واضح ہوں گی. ٹھیک ہے، صفات لازمت تمام کی تمام اس کی واضح ہوں گی. يضحكون، يكسبون، يكسبون، يدخلون، يدخلون، ينظرون، ينظرون، رأي، 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 من راق، من راق، أنذرنا، أنذرنا، أنزلنا، أنزلنا، خلقنا، خلقنا، رفعنا، رفعنا، وضعنا، وضعنا، نطفة، نطفة. ٹھیک ہے، موٹا اس میں کیا ہوگا ہمارے پاس قلقلہ. ٹھیک ہے، تو ہے نطفة، فاتن، اور ہر لیٹر پہ الگ الگ جانا ہے، یاد رکھیے گا. ٹھیک ہے، سب ساؤنڈ نہیں نکالنی آپ نے. عبرتن، عبرتن، زج، زج، زجرتن، زجرتن، تذکرتن، تذکرتن، مسفرتن، مسفرتن، میم پکڑ کے پھر گلائے دیں گے. مؤصدتن، مؤصدتن، ما يشاء، ما يشاء، حمزہ دمہ او. ٹھیک ہے، الجوف سے ادا نہیں ہوگا. استطاعت، استطاعت، شہر، شہر، فجر، 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 قدر، 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 زکاة، زکاة، صلاة، صو. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، صلاة، بالغه، بالغه، ممنون، ممنون، محفوظ، محفوظ. یاد رکھیے گا ہم سکون کی پریکٹس کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تدریبات علی السکون. ٹھیک ہے، نساء، نساء، طوا، تو. ٹھیک ہے، تو نہیں بنائیں گے اور نہ تو عطا کے درمیانی اس کی آواز ہوگی بلکہ تو مخفم ہے. ٹھیک ہے، طوا، تو، طوا، مسرورا، مسرورا. را بھی دمہ کے ساتھ وہ مدہ جو بنے رو، رو. ٹھیک ہے، را یہ والی دمہ کے ساتھ موٹی ہوگی اور یہ والی بھی. مسرورا. اچھا، آج کا جو ہمارا لیسن ہے یہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، میم فتح، میم فتح، ما، الف مد، ما، حمزہ فتحتین، ان، ما، ان. ٹھیک
ٹھیک ہے, مد متصل واجب بن رہی. ماءً, ابوابًا, اب, اور خوبصورت باریک سا با کا قلقلہ ہوگا, ٹھیک ہے, دونوں ہونٹوں کے خشک سے آپس میں مل کے واپس آواز پلٹے گی ملا کے, ٹھیک ہے. اب, اب, ابوابًا, مجریہا. اچھا یہ کیا ہوا, یہ ہمارے پاس اگر دیکھیں سورہ ہود کی آیت نمبر 41 ہے. ہاں ایک منٹ میں چیک کر لیتی ہوں, کنفرم کر لوں, میرے خیال ہے ہاں جی, سورہ ہود کی آیت نمبر 41 میں ہے ہمارے پاس یہ. یہاں آپ کو نظر آ رہا ہوگا ڈائمنڈ شیپ بنا ہوا ہے را کے نیچے, یہ الف صغیرہ آپ کو نظر آ رہی ہے. دیکھا جائے تو مجراہا ہونا چاہیے تھا, اور اردو کا جو اسکرپٹ ہے اس میں نیچے الف صغیرہ بنی ہوئی ہے, یعنی مجریہا ہونا چاہیے تھا. تو نہ یہ مجراہا ہے نہ ریحا ہے, بلکہ یہاں ہم نے امالہ کبرا کرنا ہے. کیوں کرنا ہے؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا, آپ سے پھر ہم تک حفص عاصم کے ذریعے پہنچا من طریقۃ الشاطبیہ, اس میں ایک ہی امالہ ہے, ٹھیک ہے, ٹلٹنگ جسے کہتے ہیں, امالہ کبرا, میجر امالہ, ٹھیک ہے, میجر ٹلٹنگ ہوتی ہے. اس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ جو را کی جو فتح ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ دیکھیں الف صغیر اپنے سے پہلے متحرک را کی آواز کو فتح کے ساتھ ہوگی تو اسٹریچ کرے گی نا, تو را کی فتح کو کسرہ کی طرف, اور اس جو الف ہے اس کی جو الف ہے اس کو یا کی طرف, ٹھیک ہے, اس الف کو یا کی طرف مائل کر کے پڑھنے کو کہتے ہیں, یعنی ٹلٹ کرنے کو کہتے ہیں, آسان الفاظ میں یہ کہہ لیں, ٹھیک ہے. را کو ہم نے کیا کیا, فتح اس کی کسرہ کی طرف ایسے مائل کیا, اور الف کو یا کی طرف, ٹھیک ہے. یاد رکھیے یہاں آپ کو تو نظر نہیں آ رہی نا فتح را پہ, لیکن یہ الف صغیرہ کیا بتاتی ہے کہ یہاں پہ فتح تھی تو را مجروہا تھا, ٹھیک ہے, لیکن ہم نے اسے یا مجہول کی طرف پڑھنا ہے, یعنی رے, اور رے بڑی یہ جو ہوتی ہے جو قطرے والی ہم کہتے ہیں نا, بڑی یہ جو اردو میں ہوتی ہے بڑی یہ قطرے والی, ٹھیک ہے, تو اس کی طرف پڑھنا ہے, یعنی یا نہیں پڑھنا, ٹھیک ہے, را نہیں پڑھنا, ٹھیک ہے. ہم نے کیا کرنا ہے, اسے رے پڑھنا ہے, اور اسے میجر امالہ کہتے ہیں, ٹھیک ہے, یعنی میجر ٹلٹنگ کہتے ہیں. امالہ کبرا کہا جاتا ہے, امالہ کبرا, اسے یاد رکھیے گا. کیا آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے کہ سورہ ہود کی یہ آیت نمبر 41 میں بسم اللہ مجریہا و مرساہا ایک لفظ ہے, اور اس میں جو مجریہا ہے اس کی جو را ہے کہ اس کی فتح کو کسرہ کی طرف اور الف کو یا کی طرف مائل کر کے ہم اسے پڑھیں گے, یعنی رے, قطرے, بارش کے جو قطرے والی ہے نا رے, اس کی طرف ہم نے پڑھیں, مجریہا, ٹھیک ہے, مجریہا, نہ راہا نہ ریہا, ریہا پڑھیں گے. بس یہ آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے, ٹھیک ہے. باقی اگر آپ ڈیٹیل نہیں یاد رکھنا چاہتی, لیکن اس کی ادائیگی یاد رکھنا ضروری ہے, کیونکہ حفص عاصم نے اسی طرح پڑھا تو ہم بھی اسی طرح پڑھیں گے, ٹھیک ہے. اور وہ بتا دیا کہ کیوں, ریزن بھی دے دیا آپ کو, ٹھیک ہے. اچھا, ازواجن, 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 اشتاتن, اشتاتن. اچھا, اردو کا جو اسکرپٹ ہے نا مجید قرآن, اس کو بھی ضرور دیکھ لیجیے گا. اس میں آپ دیکھیں گے یہ ڈائمنڈ جو ہے اس کے نیچے جو ہے یہ بنی ہوئی ہے ہمارے پاس, یہ الف صغیرہ جو ہے, ٹھیک ہے, تو اس کو ضرور دیکھیے گا. آپ جب ایسا ہو نا تو آپ دونوں جو اسکرپٹ ہیں جو عثمانی, کیونکہ عثمانی اسکرپٹ جو ہے یہ اس میں اس طرح لکھا ہوا ہے عثمانی اسکرپٹ میں, ٹھیک ہے, لیکن اردو اسکرپٹ میں آپ کو یہاں پہ آپ کو یہ ڈیگر الف یا الف خنجریہ یا الف صغیرہ یہ اس میں یہاں نیچے را کے نیچے نظر آئے گی. سمجھ میں آیا؟ تو یہ میں نے آپ کو پڑھ کے بھی بتا دیا کہ کیا ہے, کہ راہا ریہا نہیں ہے, ریہا پڑھیں گے, ٹھیک ہے. تو یہ آپ لوگوں نے جب بھی پڑھیں گے آپ اس کو آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے, ٹھیک ہے. ازواجن, ازواجن, اشتاتن, اشتاتن, اطعام, اطو, موٹا قلقلہ ہوگا, ٹھیک ہے, اطو, اطو, اطعام, اطعام, اور میم کو پکڑ کے اپنے من کرنا ہے اور نون پہ جانا ہے, ٹھیک ہے. اعنابن, اعنابن, آئین کا توسط ہم نے شو کرنا ہے, ٹھیک ہے. اعنابن, اعنابن, لیکن آپ نے نون کو اگنور نہیں کرنا, ٹھیک ہے. میں نے آپ سے کہا ہے نا کہ ہر لیٹر کے مخرج پہ جانا بہت زیادہ ضروری ہے, ٹھیک ہے. اچھا جی, افواجن, افواجن, ایف, ایف. اچھا, بعض لوگ کیا کرتے ہیں ایف کے بعد آواز بند کر دیتے ہیں, کہیں آپ نے آواز بند نہیں کرنی, ٹھیک ہے. افواجن, افواجن, فا کو چھوڑ کے واو پر آنا ہے, آپ نے آواز بند نہیں ہوگی, شدہ نہیں کریں گے اس میں, ٹھیک ہے. افواجن,
الفافن توسط شو کریں گے، ٹھیک ہے. اور اگر آپ نے جہاں بھی دیکھے سکون آئے، اگر آپ اسے چھوڑ دیں، قلقلہ کا لیٹر نہیں ہو، مخرج جو ہے وہ آپ کیا کرتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں، تو وہاں پہ قلقلہ ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے، وہ آپ لوگوں نے نہیں کرنا، ٹھیک ہے. الفافن قرآنن قو قاد مقو ہے، ٹھیک ہے. قرآنن الحمد اسے نہ اللہ کہنا ہے، ٹھیک ہے، اور نہ اس کو قلقلہ کر ال یہ بھی نہیں کہنا، اللہ بھی نہیں کہنا، ٹھیک ہے. جب میں اکثر لوگوں سے میں پوچھتی ہوں تو جنہیں نہیں مطلب اس پہ دھیان کبھی انہوں نے دیا تو وہ الحمد یا الحمد کہتے ہیں. الحمد الحمد تمام تر تعریفیں کس کے لیے؟ رب العالمین کے لیے، ٹھیک ہے. جب آپ اس کو اللہ کہتے ہیں یا اس کو صحیح پراپر ادا نہیں کرتے ال یا الحمدو کہتے ہیں ہا کے ساتھ، تو پھر تمام تر پٹخنا اس کا مطلب ہو جاتا ہے. تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، معنی نہیں بدلنے. الحمد پراپر مخرج چینج نہیں کرنا آپ نے اس کا، ٹھیک ہے. اور لام کو قلقلہ نہیں دینا، شدہ نہیں دینا، ٹھیک ہے. اور نہ اس پہ فتح لگانی ہے. الحمد اہدینا یہاں بھی یوزولی لوگ قلقلہ کرتے ہیں، یوں کرتے ہیں، یہ نہیں کرنا آپ لوگ. اہدینا اس میں رخاوہ آواز چلے گی. اہدینا اور یہ نماز میں پڑھے جاتے ہیں، سورہ الفاتحہ کے الفاظ ہیں. اہدینا دکھا ہم کو، ٹھیک ہے، یا ہدایت دے ہم کو، ٹھیک ہے. اہدینا سیدھے راستے پہ ہمیں چلا، ٹھیک ہے. یہاں وہ تو ساری چیزیں نہیں لکھی ہوئی لیکن اس میں ہم پڑھتے ہیں اہدینا، ٹھیک ہے، ہدایت دے ہم کو. والفتح اچھا یہاں پہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ تا کا ہمس جو ہے نا اس کو پہلے پریکٹس کرنے. فت ول یہ تو آپ لوگوں کو پڑھنا آتے ول لام میں توسط، ٹھیک ہے. ول فت حدمح والفتح تو آپ لوگ اسے ایسے پریکٹس کریں گے اور گولائی دیں گے مکمل اپنے لپس کو، ٹھیک ہے. والعصری جہاں سکون آئے گا مخرج پہ ایک کاؤنٹ کے لیے جانا ہی جانا ہے. والعصری من المعصرات اچھا سی ایسے پریکٹس کریں گے. روتی من المعصرات مع العسر ما القارعة بعض لوگ کیا کہتے ہیں یہ بنا دیتے ہیں، یہ آپ لوگوں نے نہیں کرنا. آئین کو پراپر پریکٹس کیجیے گا جیسے میں بھی بتا رہی ہوں، میرے ساتھ آپ لوگ کر رہے ہیں نا. اس کو یا مت بنائیے گا، انکانشیسلی یہ بن جاتا ہے، ٹھیک ہے. بعض اوقات اسے لوگ حمزہ بھی بنا دیتے ہیں، یاد رکھیے گا وہ بھی نہیں کرنا آپ نے. مَلْقَارِعَةُ ٹھیک ہے. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ اچھا حمزہ کو یوزلی لوگ عین بنا دیتے ہیں اور عین کو حمزہ بنا دیتے ہیں، تو یہ بہت دھیان رکھنا ہے، ٹھیک ہے. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ يَنظُرُ الْمَرْءُ اچھا یا موٹا اخفا ہوگا کیونکہ نون سکون کے بعد ضا آ رہا ہے، یرملون کا لیٹر نہیں آ رہا ہمارے پاس، اور تھروٹ کے لیٹرز میں سے بھی نہیں آ رہا ہے، با بھی نہیں ہے، الف کے ساتھ رول نہیں بنتا. تو باقی جو 15 لیٹرز بچے ہیں ان میں سے ضا اخفا کا لیٹر، اس کی وجہ سے نون چھپے گا. ينظر المرء مر ٹھیک ہے. را کی تقریر واضح کرنی ہے. ينظر المرء حمزہ دمہ او. ينظر المرء كالفراش المبثوث کلف ٹھیک ہے، لام کا توسط، کل کہہ باریک، كالفراش المبثوث كالفراش المبثوث ٹھیک ہے. یہ اب آپ لوگوں نے میں نے یہاں پہ ویڈیو ہوگی انشاءاللہ، آپ اس کا پریکٹس کیجیے گا، ٹھیک ہے. اور اس کو کیونکہ ہمارے الحمدللہ 6 لائنز میں نے آج کی ہیں تو اس کو دوبارہ اس لیے ریپیٹ نہیں کر سکتے کیونکہ ہم ابھی اپنا جو نیکسٹ لیسن ہے وہ بھی ہم نے کرنا ہے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے، اور اسی ٹائم میں ہو جائے گا اللہ کے حکم سے، ٹھیک ہے. تو چلے اس کو ہم بند کرتے ہیں، اللہ اسے قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بہت بہترین طریقے سے اس کی پریکٹس کرنے والا بنائے، ٹھیک ہے، اور بہترین طریقے سے اس کی ادائیگی کرنے والا بنائے، آمین.
اچھا، ادائیگی ضروری یاد رکھنی ہے آپ لوگوں نے کہ اس کی ادائیگی ہم نے کیسے کرنی ہے. جو نیا آج آپ لوگوں نے بسم اللہ مجریہا، اور اگر کسی کو پتہ ہے کیسے ادا کرنا ہے ٹھیک ہے، اور بہت ساروں کو پتہ ہی ہوگا ظاہر ہے، لیکن جو میں نے آپ کو ریزن بتائی کہ کیوں اس طرح پڑھا جاتا ہے. ٹھیک ہے، سب سے بڑی دلیل تو یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح پڑھا، پھر ہم تک حفص عاصم کے تھرو اسی طرح پہنچا. ٹھیک ہے، اور پھر ریزن بھی میں نے بتا دی کہ کیوں. اچھا جی، اب آ جاتے ہیں. اچھا ہاں سوری، پہلے تو آپ اس کا اسکرین شاٹ لے لیں جو یہاں میں نے انالیسس کیا ہوا ہے، اس کا لے لیں. جو یہاں میں آپ کو پڑھا رہی ہوتی ہوں نا وہ میں نے یہاں لکھا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کے نوٹس پرنٹ آؤٹ اس کا نکال لیں، اور جو رجسٹر میں لکھ رہے ہیں جن کے پاس نوٹس ہیں الحمدللہ، تو وہ میرے خیال اتنا ٹائم کافی ہے، اس میں اسکرین شاٹ بھی ہو جائے گا. اور ٹھیک ہے، صحیح ہے الحمدللہ. چلے جی، اب آ جاتے ہیں. چلے شروع کرتے ہیں. نظر آ رہا ہے نا، کٹ تو نہیں رہا؟ چلے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا اب دیکھیں میں نے آیات جو ہے ڈارک کی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے، آیت نمبر 4 5 and 6 تین آیات کریں. چھوٹی چھوٹی آیت ہے، جو بڑی آیت ہوتی ہے اسے پھر ہم صرف 2 آیات لیتے ہیں، اگر زیادہ بڑی ہو تو 1 لیتے ہیں. ٹھیک ہے، اچھا کیسے پڑھیں گے؟ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ. ٹھیک ہے، اور ہم واضح کریں گے، پھر الگ الگ پڑھیں گے. پہلے ایک دفعہ ایسے پڑھ لیں. وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، وَإِذَا الْبِحَارُ بِحَا. اچھا ہا جب ادا کریں گے تو زبان کی جڑ نیچے کر لیجئے گا. زبان جب نیچے آپ کے لوور جو فلور ہے آپ کے لوور جو کا، اس پہ آپ چپکا لیں گے نا تو ہا باریکی سے نکلے گا. ٹھیک ہے، زبان کی جڑ اٹھائیں گے نہیں بالکل بھی. وَإِذَا الْبِحَارُ بِحَارُ بِحَارُ، اور را موٹا پڑا جائے گا دھما کے ساتھ. وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ سجیرت. جو مشدد لیٹر ہوتا ہے نا اسے کیونکہ 2 دفعہ ادا کرنا ہوتا ہے تو اس کا جماؤ ہم نے دینا ہے، نبر کرنا ہے اس کے اوپر ہم نے. ٹھیک ہے، آواز تھوڑی سی پچ ریز کر لیں، اس طرح بھی پڑھا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اچھا اب اس کو الگ الگ پڑھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر آپ دیکھیں تینوں میں ایک جیسے وَإِذَا وَإِذَا. ٹھیک ہے، وَإِذَا وَإِذَا وَإِذَا، واو باریک ہے، کمپلیٹ رولنگ ہوگی لپس کی. وَإِذَا، اور حمزہ جو ہے ای کی ساؤنڈ کے ساتھ. ٹھیک ہے، میں نے کہا نا کسرہ جو ہے ہم نے معروف طریقے سے پڑھنی، مجہول نہیں پڑھنی، ای کی ساؤنڈ آنی چاہیے، اور انگلش لیٹر ای کی. ذا الف مد. وَإِذَا 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 الْعِشَارُ کیوں لام کیوں پڑھا جا رہا ہے؟ کیونکہ لام قمریہ ہے اور عین قمری لیٹر ہے. ٹھیک ہے، اور قمری لیٹر کیا کرتے ہیں؟ اپنے سے پہلے لام تعریف کو ظاہر کرتے ہیں، اور لام تعریف کی وجہ سے حمزۃ الوصل پہ، یہ حمزۃ الوصل ہے، چھوٹا صاد کا منہ بنا ہے، اس پہ فتح آئے گی اس سمے. العشار 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 العشار. اور یہاں پہ عین جو ہے اس کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ باریک پڑھنا ہے، دھما کے ساتھ کمپلیٹ رولنگ ہوگی لپس کی. اور طا جو ہے یہ مشدد ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ پہلی طا پہ آواز بند ہو جانی ہے اور دوسری کسرہ کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے، کیسے پڑھیں گے؟ عطلت عو 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 عین دمہ عو عطی 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 عطلت لت. اسے لام کو موٹا نہیں کرنا. ٹھیک ہے، عطلت، اور عین کو بھی موٹا نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، العشار عطلت. وَإِذَا الْعِشَارُ وَإِذَا الْعِشَارُ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ. طاطي طاطي طاطي. وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ. عطی عین دمہ، طا سکون عط، آپ نے کلکلہ نہیں کرنا، طا کسرتی عطی عطی. لت لت، لام کا ہمس واضح کرنے. وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ. وَإِذَا 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 الْوُحُوشُ الْوُحُوشُ. سیم رولنگ سے 3 دمہ نظر آ رہے، واو دمہ سے، اور ہا بھی دمہ کے ساتھ، واو مدہ بن رہا ہے، اور شین بھی دمہ کے ساتھ، ایک رولنگ سے ہوگا. ٹھیک ہے، اور ایل بھی کیا ہے ہمارے پاس؟ یہ قمریہ ہے، لام قمریہ، واو قمری لیٹر ہے. ٹھیک ہے،
सेम रूल अप्लाई हो रहा है यहाँ पे, ठीक है. वइज़ल वुहूशु अल-वुहूशु अल-वुहूशु अल-वुहूशु, हर लेटर के मखरज पे जाना है, ठीक है. हुशिरत ह हु हु हुशिरत हुशिरत. वइज़ल वुहूशु हुशिरत वइज़ल वुहूशु हुशिरत. अच्छा, और जहाँ भी कसरा आएगी ना तो आवाज़ एक काउंट के लिए नीचे जाती है, लोर जो नीचे एक काउंट के लिए ड्रॉप होता है, ज़बान का दरमियानी सा रेज होगा थोड़ा सा, तभी कसरा खूबसूरती से अदा होगी, वरना मजहूल अदा होगी, हो की आवाज़ आएगी, वरना वो आप लोगों ने नहीं करना, वो की आएगी, शो की आएगी, ये नहीं करना, ठीक है. वइज़ल वुहूशु हुशिरत. अच्छा, वइज़ा अल-बिहारु अल-बिहारु अल तवस्सुत शो करेंगे, और लाम कमरिया है क्योंकि पढ़ी जाने वाली लाम है, बा कमरी लेटर है. अल-बी 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 अल-बिहारु 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 सुज्जिरत सुज्जिरत सुज्जिरत. वइज़ल बिहारु सुज्जिरत वइज़ल बिहारु सुज्जिरत. ठीक है, जो लेटर मोटे हैं मुखफ़्फ़म है तो उनको आपने क्या करना है, उनको मोटा पढ़ेंगे, और जो मुरक्का के उन्हें बारीक पढ़ेंगे, ठीक है. मुखफ़्फ़म लेटर को मोटा ही पढ़ेंगे, ठीक है. अच्छा, तो कैसे पढ़ेंगे, वइज़ल बिहारु सुज्जिरत वइज़ल बिहारु सुज्जिरत. अच्छा, मैंने इसमें कोई, मैं देखूँ कोई और मैंने इसमें एक्सप्लेनेशन दिए नहीं, ठीक है. अच्छा, जो लेटर मुफ़ख़्ख़म होते हैं, मोटे होते हैं, तो उनको आप लोगों ने क्या करना है कि मोटाई उसकी जहन में रखनी है, और मुरक्कक की बारीकी जहन में रखनी है. जो बारीक लेटर होते हैं मुरक्कक, वो निकल जाते हैं, मतलब मुंह के सामने से ही निकल जाते हैं, लेकिन जो मुफ़ख़्ख़म लेटर होता है उसमें क्या होता है कि आवाज़ ऊपर छत की तरफ जाती है, यानी रूफ ऑफ द माउथ की तरफ जाती है मोटाई के लिए, ठीक है. और टकरा के वापस आती है, एक होती है, तो वो मोटाई आप लोगों को सुनाई देती है. तो ये आप लोगों ने जहन में रखना है, ठीक है. वइज़ल बिहारु रॉ, ये क्या है, मुफ़ख़्ख़म में मोटा है, ठीक है. अच्छा, बी क्या है, मुरक्कक है, बारीक लेटर. बारीक लेटर आप लोग पहचान गए हैं कि बारीक लेटर जो है वो अगर मोटे लेटर्स अगर हम गिनवाएं तो बाकी जितने रह गए हैं वो बारीक है, यानी हमारे पास ख़ा है, क़ाफ़ है, ग़ैन है, साद है, दाद है, तौ, ज़ा, ये हमारे लेटर कौन से हैं, ये मोटे लेटर हैं, ठीक है. तो इनको हमने मोटाई के साथ अदा करना होता है, ठीक है. और बाकी जो बच गए वो सारे बारीक लेटर हैं, ठीक है. लेकिन रॉ जो है उसमें 8 उसूल हैं इमाम जज़री के मुताबिक कि उन्हें मोटा पढ़ा जाता है, और 4 उसूल हैं कि उन्हें बारीक पढ़ा जाता है, ठीक है. लैम जब हम पढ़ते हैं वैसे तो बारीक है, सफ़ लेटर है, लेकिन अगर उसको इस्मुल जलाला में वो आता है और उससे पहले फ़तहा आती है तो मोटा पढ़ा जाएगा, और अगर इस्मुल जलाला से पहले दम्मा आएगा तब भी वो लैम मोटा पढ़ा जाएगा. इसके अलावा तमाम जितनी लैम है वो बारीक पढ़ी जाएंगी. ये आप लोगों ने जहन में रखना है, ठीक है. रॉ के भी असूल आपने जहन में रखने, मैंने सब सिखा चुकी हूँ आप लोगों, तो ये सब आप लोगों ने अपने जहन में रखना है, ठीक है. हर जगह लाम मोटा नहीं होगा, हर जगह रॉ मोटा नहीं होगा. हाँ, जब आप हिजे करते हैं रॉ के ना तो ये मोटा पड़ा जाता है, क्योंकि अलिफ अपने से पहले मुतहर्रिक फतह की आवाज़ को खींचता है. तो जब इसे हम रा नहीं पढ़ेंगे, हम इसे रॉ पढ़ेंगे, क्योंकि अलिफ जब आता है फतह के साथ और रॉ पर है तो ये मोटा हो गया और पहले दर्जे की तफ़ख़ीम हो गई, रॉ रॉ रॉ, ठीक है. ये सारे अपने कॉन्सेप्ट जो है ना आप लोग याद रखें, क्लियर कर लें अपने, और अपने पास लिख लें, ताकि आप लोगों को पता चले कि जब हम याद आएगी हमसे, आप अगर पढ़ाएंगे इंशाअल्लाह आप लोग आगे, तो आपको पता होना चाहिए कि ये रूल हैं, ये असूल हैं, और हमने इस तरह पढ़ाना है, ठीक है. दोबारा पढ़ते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. वइज़ल बिहारु बिहा 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 वइज़ल बिहारु सुज्जिरत रत रत. अच्छा, आपने ता को मोटा नहीं करना, रत रत इस तरह नहीं करना, ता बारीक ही रहेगा, रत रत, ठीक है. ये मुफ़ख़्ख़म है रॉ, एंड ता मुरक्कक है, तो इस वजह से आपने उसे बारीक पढ़ना है, ठीक है. वइज़ल बिहारु सुज्जिरत वइज़ल इशारु वइज़ल इशारु वइज़ल ऐन कसरा ई वइज़ल इशारु रॉ वइज़ल इशारु उत्ती
عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت. صدق اللہ العظیم. میرا رب ہم سب سے قبول فرمائے اور جزاک اللہ خیرن کثیرا کہ آپ سب لوگ تشریف لائے، آپ لوگوں نے اٹینڈ کیا. میرا رب اسے آپ سے ہم سب سے قبول فرمائے، اسے ہمارے لیے، ہمارے اساتذہ، ہمارے والدین کے لیے اور ہمارے لیے اور تمام ایڈمنس، تمام جو ماڈریٹرز ہیں، سب کی طرف سے اللہ تعالیٰ اور سب کے لیے اور ہم سب کی طرف سے قبول فرمائے اور سب کے لیے ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائے اور قیامت والے دن اس کے اجر سے محروم نہ فرمائے. کائنڈلی سے آگے پہنچائیں، زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ قرآن صحیح طریقے سے سیکھیں، صحیح طریقے سے پڑھیں. اور جو لیٹر پہ جانے کا جو میرا مشن ہے کہ ہر انسان جو صرف آوازیں نہیں نکالنی بلکہ ہر لیٹر کے مخرج پہ جانا ضروری ہے تاکہ صحیح ادائیگی ہو اور اس لیٹر کا حق ادا کر سکے. اگر آپ لیٹر پہ نہیں گئے، جسٹ آوازیں نکالنی ہیں آپ نے، تو حق کیا پورا ہو گیا اس لیٹر کا؟ نہیں. ہم نے ہر لیٹر کے مخرج پہ جانا ہے، اس کا حق اسے دینا ہے. اس کی ادائیگی تبھی ہو سکتی ہے جب ہم پراپر لیٹر کے مخرج پہ جائیں گے، وہاں سے جہاں سے وہ ادا ہو رہا ہے. یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے؟ آوازیں نہیں نکالنی، مخرج ادا کرنا ہے، آواز خود بخود نکل آئے گی. یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے؟ پوائنٹ آف آرٹیکولیشن آپ نے دیکھنا ہے کہ کہاں اس کا ایگزٹ ہے، کہاں سے یہ ادا ہو رہا ہے، کہاں پہ مجھے جانا ہے. اور ایک لیٹر کو اگر آپ 500 دفعہ، جو صفحہ نمبر 1 جو الدرس الاول میں جو میں نے مفردات آپ کو کرائے ہیں، اگر آپ اس طرح ادائیگی کریں اور تو آپ ماسٹر ہو جائیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے؟ اور رب سے دعا ہے کہ آپ لوگ ماسٹر ہو جائیں اور ایک حرف پہ جو 10 نیکیاں، ایک اجر 10 نیکیاں ہیں، تو وہ انشاءاللہ میرا رب آپ کو دے اور احد کے پہاڑ جتنا، ایک ایک لیٹر پہ احد کے پہاڑ جتنا اجر ملے آپ کو. ہم سب کو ہر وقت دعا کیا کریں. اور قرآن کے بعد کی، علم کے محفل کے بعد کی ہر دعا قبول ہوتی ہے، تو اللہ ہم سب کی دعائیں قبول فرمائے. جو بہنیں دعائیں مانگ رہی ہیں اور ہم مل کے بھی مانگ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ میرا رب ہم سے یہ کام قبول فرمائے. جو ہماری ایک تھوڑی سی معمولی سی ادنا سی جو ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اللہ کے بندوں کو اللہ سے اس کلام کے ذریعے جوڑیں، صحیح ادائیگی کے ساتھ جوڑیں، تو وہ میرا رب اس سے قبول فرمائے. جو جہاں بھی پڑھا رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کی ایک کاوش قبول فرمائے. پروردگار جو محنت کر رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کی اس محنت کو قبول فرمائے. اور میرا رب جو ہے ہمیں خالص نیت کے ساتھ اسے آگے پہنچانے والا بنائے اور آپ لوگوں کو خالص نیت کے ساتھ اسے لینے والا بنائے. آمین. اور میرا رب جو ہے جو جہاں جہاں دنیا میں بیمار ہیں ان سب کو شفاء کاملہ عاجلہ نافیہ عطا فرمائے. سب اللہ کے بندے ہیں، سب کو اللہ تعالیٰ اپنے امان میں رکھے، اپنے حفظ و امان میں رکھے اور سب کے لیے طیب پاکیزہ حلال روزی کے، خیر و برکتوں والے روزی کے دروازے کھول دے میرا رب. اور ہر ایک کو اللہ تعالیٰ مشکلات سے باہر نکالے اور سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں آزمائشوں سے بچائے، کیونکہ ہم اس قابل نہیں ہیں کہ ہم آزمائش پہ پورا اتر سکیں. اللہ تعالیٰ ہمارے تقدیر میں آسانیاں لکھ دے اور ہمیں مشکلات سے دور رکھے. ان لوگوں میں ہمیں شامل کرے جن کے لیے وہ آسانیاں پیدا فرماتے ہیں اور مشکلات سے دور رکھتے ہیں. اور قیامت والے دن بھی ہمیں بغیر حساب کتاب کے جنت الفردوس میں داخل فرمائے. ہمارے والدین کے ساتھ، ہمارے تمام رشتہ داروں کے ساتھ، تمام امت مسلمہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں متقی مومن بنا دے. اللہ تعالیٰ ہمیں متقی مومن بنائے تاکہ میرا رب جو ہے ہم سے متقی مومن بنا کر ہمیں سے ہمارا تقوی قبول فرمائے. آمین. اور اللہ تعالیٰ ہمیں راہ راست پہ ڈالے، ہماری ہدایت آسان کرے. ہر وقت یہ ساری چیزیں ہم نے مانگنی ہے کہ ہمیں ضرورت ہے ان دعاؤں کی، کہ اور ہدایت پہ ہمیں استقامت بھی نصیب فرمائے. ہمارے اولادوں کو ان کی وقت ضائع ہونے سے بچائے، ہمارا وقت ضائع ہونے سے بچائے. اللہ تعالیٰ ہمارے وقت میں خیر و برکتیں ڈالے. کثرت سے ہم جو ہے اللہ کا کلام، اللہ کا ذکر اور جو ہے یہ کریں اور ہمیں صاحب قرآن بنائے، حافظ قرآن بنائے. ہمارے قرآن حفظ کرنا آسان فرمائے. اور اس کو کیونکہ روح کی غذا ہے، جب یہ ہم صحیح طریقے سے لیں گے تو روح ہماری صحت مند رہے گی. آمین. اللہ تعالیٰ ہمیں تمام روحانی بیماریوں سے اور جسمانی بیماریوں سے، دماغی بیماریوں سے، نفسیاتی بیماریوں سے، اخلاقی بیماریوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے. آمین یا رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين. اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.